آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان ڈرامے انڈسٹری کے ایک بہت بڑے زبردست ڈرامے کی، محافظ کی۔ ناظرین، محافظ کی یہ قسط ایک ماسٹر پیس ہے۔ اس قسط میں ہمیں ایک طرف محبت، تحفظ اور جذبات کی کیمسٹری دیکھنے کو ملی، دوسری طرف سچائی کا سامنا، خوف کا انکشاف، خاندانی ڈرامے کا وہ روپ نظر آیا جس نے ناظرین کو سکرین سے چپک رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف زاویار اور پارس کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اور زاویار کا اوور پروٹیکٹیو انداز جو ہر لڑکی کو اپنے ہم سفر میں پسند آتا ہے، دوسری طرف آفتاب کا اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑے ہو جانا، سچائی کا ساتھ دینا جس نے اس قسط کو ایک بلندی تک پہنچا دیا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ڈرامہ سیریل محافظ کی قسط کا معائنہ کریں گے، ایک ایک سین کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، کرداروں کی پرفارمنس پر بات کریں گے، وہ خوفناک اور سسپینس سے بھرپور پیش گوئیاں بھی جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پاکستانی ڈراموں کے سچے اور تفصیلی ریویوز دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے زاویار کے گھر ایک بہت اہم جذباتی سین سے۔ زاویار کے گھر والے، اس کے والدین پارس کی حفاظت کے حوالے سے شدید فکر مند ہوتے ہیں۔ گاؤں کے حالات اور دشمنوں کی نظر سے پارس کو بچانے کے لیے ایک پورا منصوبہ بناتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اور باہر آفت یا دشمن پارس کو پہچان نہ سکے، اس لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھی جاتی ہے۔ پارس لاہور سے آئی ہے، ایک رشتہ دار کی بھتیجی ہے۔ اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے پارس ایک عارضی ٹیمپریری نام بھی رکھا جاتا ہے، زینب۔ یہ سین نہ صرف ڈرامے کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ زاویار کا خاندان پارس کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ زاویار کا باپ جو ایک غریب اور محنتی انسان رہا ہے، اس کے چہرے پر پارس کے لیے وہ ہمدردی اور فکر احساس نظر آتا ہے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہمیں لوکل مارکیٹ کے ایک انتہائی دلچسپ سین دکھایا جاتا ہے۔ زاویار اور اس کی بہن مریم اور زینب یعنی ہماری پارس مل کر گاؤں کے مقامی لوکل مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پارس جو کہ باہر پلی بڑھی ہے، جس نے ہمیشہ بڑی بڑی مالز اور برانڈ سے شاپنگ کی ہے، وہ اس لوکل مارکیٹ کے رنگ برنگے کپڑوں کو دیکھتی ہے اور روایتی ماحول کو دیکھ کر کافی متاثر نظر آتی ہے۔ پارس خود بھی یہ بات مانتی ہے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسی شاپنگ کی ہے۔ یہ تجربہ اس کے لیے بہت نیا اور خوشگوار ہے۔ وہ کھلی ہوا میں گم کر وہاں چھوٹی چھوٹی دکانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل ڈرامہ تو تب شروع ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جب پارس گھوم رہی ہوتی ہے، وہاں موجود کچھ آوارہ اور بیہودہ لڑکے پارس کو غلط اور مسلسل نظروں سے گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ پارس شاید ان چیزوں کی عادی نہیں ہوتی، انہیں نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، لیکن زاویار جس کے دل میں پارس کے لیے محبت اور تحفظ کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ان لڑکوں کا یہ رویہ برداشت نہیں کر پاتا۔ زاویار کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس کا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات اور غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زاویار ان آوارہ لڑکوں کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ زبردست ہاتھا پائی اور مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سین بہت زبردست ہوتا ہے۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پارس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ مارکیٹ کے اس حادثے کے بعد جب وہ لوگ گھر واپس آتے ہیں تو پارس زاویار کے اس رویے سے سخت ناراض اور پریشان نظر آتی ہے۔ پارس کے نزدیک اتنی سی بات پر مارنا پیٹنا اور جھگڑا مول لینا غلط بات ہے۔ گھر آتے ہی پارس اور زاویار کے درمیان ایک زبردست تکرار اور بحث شروع ہوتی ہے۔ پارس زاویار پر غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں ان لوگوں سے الجھنے کی؟ کیوں لڑے ان لڑکوں سے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اوور پروٹیکٹیو ہونے کی؟ اگر تم یوں ہی ہر جگہ کوئی ہماری ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پارس کا یہ ڈر جو آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بالکل سچا اور حقیقت پسندانہ ہے، لیکن دوسری طرف زاویار کا جواب اس سین کو آف دی بیسٹ بنا دیا۔ زاویار اپنے مخصوص انداز میں پارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، اس کی نظر بہت گندی تھی، وہ تمہیں غلط نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی تمہیں اس طرح دیکھے۔ اگر میری موجودگی میں تمہاری طرف کوئی غلط آنکھ اٹھے تو میں اس کی آنکھ نکال دوں گا۔
ناظرین، زاویار کا یہ ڈائیلاگ، اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ زاویار کا یہ انداز دکھاتے ہیں کہ وہ پارس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں بلکہ اس کا دل پارس کے لیے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زاویار کی اداکاری۔ زاویار کا کردار نبھانے والے ایکٹر نے غصے، غیرت کو اچھی طرح بیلنس کیا ہے۔ وہ شاندار پارس کی اداکاری میں جو معصومیت اور حقیقت پسندی ہے وہ دل کو چھو لیتی ہے، لیکن اس کا سرپرائز پیکج آفتاب کا کردار تھا، جس کا جذباتی بریک ڈاؤن دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پارس زاویار کے کمرے میں جاتی ہے، اس کے دل میں زاویار کو لے کر مسلسل سوال چل رہے ہوتے ہیں، اور زاویار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ اس سے پوچھتی ہے، تم نے یہ کیوں سب کیا؟ تم سے یہ کیوں نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھے؟ یہاں پر زاویار، جو اب تک اپنے جذبات کو چھپاتا آ رہا ہے، آخر کار اپنے دل کی بات زبان پر لیتا ہے۔ وہ پارس کی طرف دیکھتا ہے اور نرم لیکن مضبوط آواز میں یہ اعتراف کرتا ہے، ہاں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے سوا کوئی تمہیں اور دیکھے۔ یہ ایک جملہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا موڑ پر لے آتا ہے۔ ان دونوں کو پارس کے چہرے پر حیرت اور شرم اور ایک عجیب سا اطمینان نظر آتا ہے۔ زاویار اور پارس کی اس کیمسٹری کو دیکھنے والوں کے دل جیت لیے۔ جہاں ایک طرف زاویار اور پارس کے درمیان کیمسٹری بن رہی ہے، وہیں دوسری طرف حسد و جلن کی آگ بھی بھڑکنا شروع ہو چکی ہے۔ ریشما، جو اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہے شادی کے لیے، واپس آتی تو اسے معلوم ہوتا ہے زاویار اور مریم یعنی زینب اور پارسا ایک لوکل مارکیٹ میں گئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی ریشما کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ریشما شروعات سے ہی زاویار سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی شادی کا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زاویار کا کسی اور لڑکی اور خاص نام نہاد زینب کے ساتھ وقت گزارنا اسے زہر لگتا ہے۔ ریشما کے چہرے پر مختلف جیلسی کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ یہ سین آنے والی نئی قسطوں میں ایک بہت بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ ریشما کا یہ حسد آگے چل کر پارس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ محافظ صرف ایک لوکل کہانی نہیں بلکہ ایک ڈرامے میں گاؤں کے سماجی مسائل کو بھی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اس قسط میں گاؤں کے ایک بہت ہی دردناک افسوسناک خبر پھیلتی ہے۔ گاؤں کے ایک غریب رہائشی یوسف کی بیوی اور اس کا نومولود بچہ پر وقت ہسپتال اور طبی سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے۔ جب پارس کو اس دردناک واقعے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ امیر گھرانے کی لڑکی ضرور ہے لیکن اس کا دل پتھر کا نہیں۔ وہ یوسف اور اس کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ پارس زاویار کے پاس جاتی ہے، اسے ایک بہت اور خوبصورت مشورہ دیتی ہے کہ وہ کہتی ہے، زاویار، ان فضول لڑائیوں، جھگڑوں اور دشمنیوں اور انتقام میں کچھ نہیں رکھا۔ تم اپنی طاقت اور وقت گاؤں میں استعمال کرو، ایک نیا ہسپتال بناؤ تاکہ آئندہ کسی غریب کی بیوی یا بچہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان ہاتھ سے نہ دھو بیٹھے۔ پارس کا یہ فیصلہ اس کے کردار کی مثبت سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر ڈراموں میں امیر لڑکیوں کو مغرور اور بے حس دکھایا جاتا ہے، لیکن پارس کا یہ روپ ثابت کرتا ہے کہ وہ انسانیت کا درد سمجھتی ہے، وہ غریبوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتی۔ اب بات کرتے ہیں اس قسط کے سب سے بڑے پاورفل سین کی، جس نے اس قسط کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ وہ تھا آفتاب اور اس کے باپ کے درمیان تکرار۔ آفتاب، جو پہلے پارس کی محبت میں اندھا تھا اور جس کے روپ میں ایک نیا چنگاری اب آئی ہے، اب سچ سامنے آنے کے بعد بالکل بدل چکا ہے۔ آفتاب کو اس بات کا 100% یقین ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے سگے باپ نے، وہاب نے مل کر پارس کو اغوا کروایا، اس کے قتل کی خوفناک سازش رچی۔ لیکن یہ سچائی آفتاب کے سامنے جب یہ سچائی آفتاب کے سامنے آتی ہے تو اس کا اپنے باپ پر اعتبار اور احترام کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ آفتاب اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اور دکھ کے ملے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے باپ پر شدید غصے ہوتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، آپ میرے باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ آفتاب اتنے پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے اور صاف صاف کہہ دیتا ہے، اپنے ماموں بہزاد کے ساتھ رہیں، پولیس اسٹیشن جا کر میں اپنے باپ اور وہاب تو رانی کے خلاف ساری سچائی خود بتاؤں گا۔ یہ سین آفتاب کے کردار کی سب سے بڑی یہ سین آفتاب کے کردار کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب سے آفتاب نے یہ سنا ہے کہ پارس اب اس دنیا میں نہیں کیونکہ وہ اسے مردہ سمجھ رہا ہے، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے اب دل میں یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ پارس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا۔
چاہے اس کا سامنے قاتل اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ قسط کے آخری حصے میں ہمیں ایک اور خوبصورت پرسکون سین دکھائی دیتا ہے۔ زاویار اور پارس گاؤں کی خوبصورت ہری بھری زمینوں اور کھیتوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہیں۔ سرسبز منظر اور پرسکون ہوائیں دونوں کے بیچ ایک زبردست ماحول قائم کرتی ہیں۔ یہاں پر زاویار پارس کو اپنی زندگی اور اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ زاویار دور پھیلی زمینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے، یہ دیکھ رہی ہو، وہاں سے لے کر یہاں تک ہماری زمینیں تھی۔ یہ سب میرے والد صاحب نے دن رات کی محنت کر کے اپنی کمائی سے خریدی تھی اور یہ زمینیں بنائی تھی۔ پارس تعجب سے پوچھتی ہے، پھر اب کیا ہوا؟ زاویار کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے عزت محبت کی ایک چمک آتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا شوق تھا میں پولیس میں جاؤں، ایک ایماندار افسر بنوں، لیکن میرٹ کے باوجود مجھے جاب نہیں ملی۔ میرے اس شوق اور جنون کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنی زمین بیچ دی تاکہ میں اپنا خواب پورا کر سکوں۔ پارس یہ بات سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زاویار کا خاندان کتنا عظیم اور قربانیاں دینے والا ہے۔ اس نئے انکشاف کے بعد پارس کی نظروں میں زاویار اور اس کے والد کے لیے احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان انتہائی جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ زاویار باتیں ہیں اس حصے کی طرف جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ وہاب دورانی کو جب معلوم ہوا کہ سچائی باہر آنے والی ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ وہاب اپنے بھیجے ہوئے گنڈوں اور آدمیوں کو ہدایت دے گا کہ وہ ندیم پر حملہ کریں۔ ندیم جو اپنے گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاب کے آدمی اسے گھیر لیں گے اور اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہاب کے آدمی اسے آ کر رپورٹ دیں گے کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے، ندیم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ندیم واقعی ہی مارا جائے گا یا وہ بچ جائے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے سسپینس کو قائم رکھا جائے گا۔ دوسری طرف زاویار کے گھر میں ریشما کے ساتھ زاویار کی شادی کی باتیں زور پکڑ گئی۔ گھر والے زاویار پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ریشما کے ساتھ جلد سے جلد نکاح کرے، لیکن زاویار پارس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زاویار کا یہ انکار ریشما اور اس کے گھر والوں کے دل توڑ دے گا۔ گھر میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ زاویار کے انکار کے بعد پارس کو معلوم ہو جائے گا کہ زاویار پہلے سے ریشما کے ساتھ انگیج تھا۔ پارس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ زاویار پر سخت غصہ ہوگی۔ پارس زاویار کو طعنے دیتے ہوئے کہتی ہے، تم تو مجھ سے اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرتے ہو، تم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی سچائی مجھ سے کیوں چھپائی کہ تم پہلے ہی سے منگنی شدہ ہو؟ تم اتنے بڑے دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ جس پر زاویار صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے، تم نے تو کبھی میری ذات میں، میری پرسنل لائف میں دلچسپی نہیں لی، تو میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ غلط فہمی آنے والی قسطوں میں زبردست طول پکڑ لے گی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ سیریل کی اس قسط کا مکمل اور تفصیلی جائزہ تھا۔ اب آپ کے خیال میں کیا پارس اور زاویار کی ناراضگی کو دور کر پائے گا؟ کیا آفتاب اپنے باپ کو جیل بھجوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ندیم وہاب دورانی کے حملے میں اپنی جان بچا پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ تفصیلی ویڈیو ریویوز پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔